سورہ البقرہ 22واں رکوع۔ ترجمہ تفصیل۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبر پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکینوں اور راہ گیروں اور سائلوں کو، اور گردن چھوڑنے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہے جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہو۔ اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور۔ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے اس میں صلح کر دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفصیل۔ شان نزول۔ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا، بعض نے اس کو حق کہا، بعض نے باطل، بعض نے غلط تاویلیں کی، بعض نے تحریفیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے قرآن مراد ہے اور اس کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے اس کو شرعی کہتے تھے، بعض سحر، بعض کہانت۔ شان نزول۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس کا قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف روح قبلہ ہونا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا مال دینا، تیسرا نماز قائم کرنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں عہد پورا کرنا، چھٹا صبر کرنا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی القیوم، عالم، حاکم، سمیع، بصیر، غنی، قادر، ازلی، ابدی، واحد لا شریک لہ ہے۔ دوسرا قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، عمل کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب کریں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہے۔ تیسرے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرمانبردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں اور نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، 4 ان میں سے بہت مقرب ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ چوتھے کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے، ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ پہلا توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسرا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسرا زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، چوتھا قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 5 صحیفے حضرت شیش پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ پانچویں تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں، نبیین بصیغۂ جمع مذکر سالم ذکر فرمانا ارشاد کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی۔
ایمان مجمل یہ یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ ایمان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلے میں مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے گئے۔ گردنیں چھوڑنے سے غلاموں کا آزاد کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان تھا۔ ماشاءاللہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اثر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ مسئلہ حدیث شریف میں رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہے، ایک صدقہ کا، ایک صلہ رحمی کا۔ شان نزول یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعداد سے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عہد و مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص کا عفو میں مختار کیا، چاہے قصاص لے یا عفو کرے۔ آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ اس سے ہر قاتل بالحمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتل جو قاتل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ہاں جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے 2 کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورت میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے۔ اس کو منع فرمایا گیا۔ معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولیائے مقتول کچھ معاف کرے اور اس کے ذمے مال لازم کیا جائے، اس پر اولیائے مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کرے اور قاتل خو بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں صلح بر مال کا بیان ہے۔ مسئلہ ولیائے مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کر لے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ مسئلہ اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دے تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ مسئلہ اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ ولیائے مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل گرچہ بڑا گناہ ہے، اگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی، اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، یعنی بس دستور جہالت غور قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ مسئلہ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث سے احکام نازل ہوا منسوخ کی گئی، جب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہے، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے، خواہ وصی ہو یا ولی یا شہید، اور وہ
تبدیل کتابت میں کرے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں، اگر وہ وصیت موافق شرعن ہے تو بدلنے والا گناہ گار ہے، اور دوسرے خواہ وہ موصی ہو یا موصی لہو بری ہے۔ معنی یہ ہے کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی موصی کی طرف سے ناانصافی یا ناحق کارروائی کا اندیشہ ہو، وہ اگر موصی لہو یا وارثوں میں شرع کے موافق صلح کر دے تو گناہ گار نہیں، کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلائے۔ قول یہ بھی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو وقت وصیت دیکھے کہ موصی حق سے تجاوز کرتا اور خلاف شرعی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو روک دے اور حق و انصاف کا حکم کرے۔ الحمد للہ رب العالمین۔